ہمارے اس سلسلے کی آخری کڑی اور ہم سب کے معزز و محترم مہمان مکرم ہمارے صدر محترم کا خطاب ہو، اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھیلائی درگ کے سالانہ کارگزاری بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے تعاون سے چونکہ جو دارالقضاء چل رہا ہے اس کے جو اخراجات کی تفصیلات بھی ہیں اسے بھی پیش کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے دارالقضاء کے تعلق سے کل دارالقضاء کے اندر اب تک 49 معاملات دارالقضاء میں رجسٹر ہو چکے ہیں، جس میں سے 45 معاملات آپسی رضامندی سے حل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپسی رضامندی سے جو معاملات حل ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھک میں دونوں پارٹی اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہاں پر حل ہو جائے، اور دونوں نے آپسی رضامندی سے معاملہ حل کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو 45 دونا 90 فیملی باقاعدہ اپنا معاملہ آپسی رضامندی سے دارالقضاء بھیلائی سے حل کرا چکی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت مولانا تبریز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت الاستاذ حضرت قاضی وسیع احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا کہ اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہو یا اسی طرح سے شوہر غائب ہو، اس سے اس کا دوسری طرف نکاح کرنے کا رجحان ہو لیکن کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، اس پر ظلم و ستم ہو رہے ہوں، تو اس کے حل کرنے کے لیے کیا صورتیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ دارالقضاء انہی معاملات کو حل کرتا ہے۔ ایسے کل 3 معاملات ہیں جو دارالقضاء نے حل کیے ہیں، جہاں پر دارالقضاء نے باقاعدہ فریق لڑکی کا نکاح ختم کیا ہے۔ البتہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کارروائی مکمل طور پر دارالقضاء بھیلائی کے دفتر میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مکمل تفصیلات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دلی کے ہیڈ آفس میں جاتی ہے، وہاں سے وہ جس قاضی کو منتخب کریں ان کے پاس فیصلہ ہونے کے بعد دوبارہ فائل یہاں آتی ہے اور فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے 3 معاملات دارالقضاء سے حل ہوئے ہیں، تقریباً 49 معاملات دارالقضاء سے باقاعدہ حل ہوئے۔ اسی طرح سے کچھ آپسی معاملات جو باقاعدہ رجسٹر نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات جو کورٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں، ان کے صلح سمجھوتے کے ذریعے سے معاملات کو سلجھا دیا جاتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ آپ حضرات سے مزید دعا کی درخواست بھی ہے، اس تعاون کی درخواست بھی ہے کہ کسی طرح کا معاملہ اگر ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دفتر میں پیش کریں۔ ہم نے اس کا یہاں بینر بھی لگایا ہے، اس کا ایڈریس مکمل آپ کے سامنے مل جائے گا۔ دوسری بات، دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو اخراجات ہیں وہ دارالقضاء کمیٹی کے ذریعے چلتے ہیں، تو میں اس کمیٹی کے نائب صدر جناب ناصر صاحب کو ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اخراجات کی مختصر اجمالی تفصیل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر فرید نگر نائب صدر کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے 2 منٹ لوں گا، کیونکہ یہاں دارالقضاء سے علماء اکرام بھی ماشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں اتنا لمبا سفر کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور ہمارے علاقے کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے۔ میرا دارالقضاء کھولنے کا جو مقصد ہے میں آپ کے سامنے 2 منٹ رکھ دیتا ہوں، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی درخواست نہیں میری، پورے درگ ضلع کے بلکہ چھتیس گڑھ کے مسلمانوں سے درخواست ہے۔ میں اپنے گھر میں ناشتہ کر رہا تھا 9 بجے مسجد سے آ کے، ایک بچی اور ایک بچہ میرے گھر میں آئے، دونوں شادی شدہ تھے۔ وہ بچی اس سے پہلے ہی کسی ایک نکاح میں پہلے سے تھی، یہ دوسرا نکاح تھا۔ اس کا شوہر بیمار تھا، جو بھی حالت میں تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسی واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں فوراً ان کو لے کر اپنے گھر سے اٹھا، کیونکہ چھتیس گڑھ میں اس وقت میرے علم میں نہیں تھا کہ دارالقضاء شاید پنڈرا میں تھا یا امریکہ پور میں تھا۔ میں فوراً اس بچے کو لے کر ناگپور کے لیے روانہ ہوا، جہاں دارالقضاء قائم تھا۔ جب میں نے قاضی صاحب کے سامنے ان کی بات رکھی، انہوں نے سامنے اپنی بات رکھی قاضی صاحب کے سامنے، تو قاضی صاحب میرے اوپر بہت ناراض ہوئے۔ ایک بات کہی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کاہے کے ذمہ دار ہو؟ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے اور آپ اس شہر کے ذمہ دار بنے ہو، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک آپ نے دارالقضاء قائم نہیں کیا۔ میں نے اسی دن طے کر آیا، انشاءاللہ میں بھیلائی میں دارالقضاء قائم کروں گا۔ اس کے تعلق سے میں نے دارالقضاء قائم کرنے کے لیے 3 مرتبہ میٹنگ کی اسکولوں میں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں نہیں جڑتے، ہم کو تو یہ مسلمانوں کے لیے دارالقضاء قائم کرنا تھا، کسی ایک فریق کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں۔ میں نے 3 میٹنگ کی، ماشاءاللہ لوگ بہت متاثر ہوئے، بہت لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور ہم جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ دارالقضاء، ماشاءاللہ اس درمیان میں ہمیں ایک مفتی صاحب ملے، آگے ہو گئے الحمدللہ۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، دارالقضاء اسی محلے میں فرید نگر میں قائم ہے،
माशाअल्लाह बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से दारुल क़ज़ा चल रहा है आप हज़रात के ताउन से। छोटी सी दरख्वास्त ये है कि बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल हैं, जब हम लोगों के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे, पता चलेगा। इसलिए यहाँ बहुत सारे मसाइल हल हो रहे हैं, हर ख्याल के लोग आ रहे हैं, अपने मसाइल को हल कर रहे हैं। हम हर मस्जिद के इमाम से, कमेटी की जो हजरात हैं मस्जिदों के, मदारिस के, उनसे भी दरख्वास्त है, अगर उनके पास ऐसे कोई केस आते हैं तो दारुल क़ज़ा की तरफ लोगों को रुजू करें, जैसे उलमा इकराम ने फरमाया। इसके अलावा माशाअल्लाह आप हजरात के ताउन से 3,60,000 रुपया महीने साल का ख़र्चा है, जो आप हजरात के ताउन से माशाअल्लाह चल रहा है बाखूबी। और इससे बेहतर हम करने की सोच रहे हैं, एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कोई ज़मीन लेकर इंशाअल्लाह दारुल क़ज़ा कायम करेंगे वहाँ मुस्तकिल। माशाअल्लाह अभी तो किराए पर हैं। तो हमारे सफ़ीर आते हैं आप हज़रात के पास, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि उनका ताउन करें। और इंशाअल्लाह अखराजात की लाइन की तो कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि हर मुसलमान हम चाहते हैं कि इस दारुल क़ज़ा का दिल से, तन से, धन से इसका बहुत सपोर्ट करें कि इंशाअल्लाह ये जो मजमा आपके सामने आया है, कई मस्तूरात हमारी बहनें जो यहाँ आई हैं, इससे पता चलता है कि लोग दारुल क़ज़ा की तरफ अपने फ़ैसले शरीयत की एहतमाम से करना चाहते हैं। इसलिए आप हज़रात इसका खूब ताउन करें, हमारे सफ़ीर आते हैं उनका भी ख्याल रखें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। क़ब्ल इसके कि हज़रत वाला हज़रत सदर मोहतरम का बयान हो, जितने अहबाब वहाँ खड़े हैं या यहाँ खड़े हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज के बाएं जानिब आ जाएँ। यहाँ बहुत बेहतरीन मैट बिछाया गया है बैठने के लिए, तमाम अहबाब बैठ जाएँ। तमाम अहबाब से गुजारिश है, जो सामने खड़े हुए हैं, जो बाहर हैं, वो तमाम के तमाम अहबाब यहाँ पर मैट में आके बैठ जाएँ, स्टेज के बाएं तरफ आकर बैठ जाएँ। तमाम अहबाब से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है जो बाहर बैठे। हज़रत सदर मोहतरम की बात होने से पहले मैं आप हज़रात के सामने एक बात और पेश करूं कि हमारा ये दारुल क़ज़ा का प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है। आप हज़रात की इस दिलचस्पी को देखकर यह अंदाज़ा हुआ है कि अहले इस्लाम यही चाहते हैं कि उनके मामलात दारुल क़ज़ा में हल हों। अहले इस्लाम यही चाहते हैं कि उनके मुक़द्दमात का मजाक न उड़ाया जाए। अहले इस्लाम यही चाहते हैं कि कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके मामलात हल होते